کیا یہ دلچسپ بات آپ کو معلوم ہے کہ جن کی زندگی میں کوئی مشکل، پریشانی، دکھ یا معاشی تنگی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کو روتے نظر آئیں گے؟ ان کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے اور وہ پھر بھی شکوہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ سب کچھ مل جانا یا تمام آسائشوں کا ہونا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ جن کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی رو رہے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ پھر اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ دراصل ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سوچنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ ہم سوچنے کے طریقہ کار میں پھنس گئے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس سے باہر کیسے آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ زیادہ سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ صحیح سوچنے سے ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ معلوم کریں کہ صحیح سوچنا کیا ہے۔ What is right thinking؟ بہت سے لوگ جواب میں کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، یعنی مثبت سوچ۔ تو کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ مثبت سوچنا صحیح سوچنا ہے؟ فار ایگزامپل، اگر ایک سمجھدار انسان جو مثبت سوچ کا مالک ہے اور مثبت سوچ رکھتا ہے، کسی کا برا نہیں چاہتا، کچھ غلط نہیں کرتا، کیا وہ چلتی ہوئی گاڑی میں آگے آ کر کھڑا ہو جائے گا یا چھت سے نیچے چھلانگ لگا دے گا اور وہ یہ سوچے کہ میں تو ایک مثبت سوچ کا مالک ہوں اور میں ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہوں، اس لیے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی چوٹ نہیں لگے گی، صرف اس لیے کیونکہ میری سوچ مثبت ہے؟ تو کیا یہ سوچ صحیح ہے؟ یقیناً۔ اب آپ سوچیں گے کہ آخر صحیح سوچنا کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنٹیفک وے آف تھنک کیا ہے؟ آپ نے کبھی اس کو سمجھا ہے؟ اگر نہیں، آپ کو سب سے پہلے سائنٹیفک وے آف تھنک سمجھنا پڑے گا، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں ہے یا ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنٹیفک وے آف تھنک کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ ریالٹی کو ایز اٹ از دیکھ لینا، ان کو جیسا ہے بالکل ویسا ہی آبزرو کرنا۔ ان لا کو بدلا نہیں جا سکتا، جیسے سانس بدلی نہیں جا سکتی، لا آف گریوٹی کو بدلا نہیں جا سکتا، آبزرو کر کے ہم اپنا ایکٹ کر سکتے ہیں۔ ہوتا کچھ یہ ہے کہ بچپن سے ہی جو ہماری تربیت کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہمیں سوچنا سکھاتے ہیں کہ اپنی کوئی تربیت نہیں ہوتی، ان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ صحیح سوچ کیا ہے، سوچنا کتنا ضروری ہے، کس طرح کا سوچنا ہے، سوچنا کیسے ہے، اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ وہ سب اپنے اپنے نظریے کے مطابق بات کرتے ہیں یا سوچنا سکھاتے ہیں۔ بات تو واضح ہے کہ سائنس اور قانون کے لا میں دو راہیں نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، ایک وہ ہوتا ہے جو ہمیں صحیح لگتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے۔ اگر ہم زندگی کے کسی بھی حصے میں اس کو لگا دیں اور سائنٹیفک طریقہ کار کو سمجھتے ہوئے کام کریں تو جو قدرت کا قانون ہے اس پر عمل کریں تو آؤٹ اسٹینڈنگ آئیں گے۔ اب زیادہ فضول سوچنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس قانون کو کئی پہ لگا سکتے ہیں، یعنی فیملی میں، پرسنل، پروفیشنل، سوشل، اپنی لائف میں، اور ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں یا ہیلتھ میں بھی لگا سکتے ہیں۔ ہر انسان نے اپنے ذہن کے مطابق کچھ رولز سیٹ کیے ہوتے ہیں اپنے دل میں جو پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق ہر مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی بلا وجہ کی سوچیں بڑے مان سے اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں، اب آپ اسے چھوڑ دیں، آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ آپ اپنی زندگی کو اپنی سوچ کے مطابق نہ دیکھیں، آپ جیسا سوچتے ہیں آپ اپنی زندگی کو ویسا ہی دیکھتے ہیں، بلکہ ایسا دیکھیں کہ زندگی کو آبزرو کریں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی ایسی نہیں جیسا آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا۔ فار ایگزامپل، زندگی کو دیکھنے کے لیے اپنے انداز نظر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ ہم اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یاد سبجیکٹیولی نہیں بلکہ آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے۔ سبجیکٹیولی مطلب یہ ہے کہ ذاتی احساسات، ذوق، رائے پر مبنی، اس سے متاثر ہو کر کہ آپ کو کیسا لگا یا آپ کیسا سوچتے ہیں، اس کی بجائے آبجیکٹیولی دیکھیں۔ آبجیکٹیولی کسی شخص یا ان کے فیصلے، حقائق پر غور کریں، نمائندگی کریں، ذاتی تجربات یا آراء سے متاثر نہیں۔
غور کریں، صحیح سوچیں، جیسے ایک سائنٹسٹ سوچتا ہے۔ وہاں پر نہ خوش ہوا جاتا ہے، نہ پریشان ہوا جاتا ہے، نہ منفی رویہ دیکھا جاتا ہے، نہ مثبت دیکھا جاتا ہے۔ وہاں پر سب کچھ آپ صاف دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کی سوچیں جکڑ نہیں سکتی۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم پہلے سوچتے تھے وہ ہمارا دیکھنے کا، سوچنے کا اور سمجھنے کا نظریہ تھا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمیں جو لگتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں وہ ہی ٹھیک لگتا ہے۔ لیکن صحیح سوچنے کے لیے خود کی ذات کو درمیان سے نکال دیں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کو کیسا لگتا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ قانون کے مطابق کیا صحیح ہے۔ جب آپ کو ریئلٹی کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ زیادہ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ اس کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی۔ ہم سوچنے میں کبھی بھی اسٹک نہیں ہوتے۔ تو ہمیشہ وہ سوچیں جو صحیح ہو، نہ کہ وہ جو آپ کو صحیح لگتا ہے۔